نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا زلیجہ من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے سارے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، فرشتوں کی بھی سفارش اللہ کے سامنے کچھ فائدہ نہ دے، الا من بعد ان یأذن اللہ، ہاں مگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سفارش کرنے کی اجازت دے دیں تو اور بات ہے، لمن یشاء ویرضی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں اجازت دے سکتے ہیں، اور جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ پسند کریں، بغیر اجازت کے اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکتے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، بے شک جو لوگ آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو بیٹیاں کہتے ہیں، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان لوگوں کو اس کا کوئی بھی علم نہیں ہے، پھر بھی بلا دلیل کے بلا معلومات کے ایک دعویٰ کرتے جا رہے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، بس یہ گمان کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان سے کسی حق بات کا پتہ نہیں چلا کرتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا، تو اے نبی ان لوگوں سے آپ اعراض کرتے رہیے جو ہمارے ذکر قرآن نصیحت سے اعراض کریں۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر چل رہے ہیں، اس کے حکموں کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی سب چیزیں اللہ کی ہیں، کسی اور کی نہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے برا کام کیا ہے ان کو بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ دے۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، جو لوگ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، بیہودہ
باتوں سے بچتے ہیں۔ ہاں چھوٹے چھوٹے گناہ بے خیالی میں ہو گئے تو اور بات ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے، اس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تم زمین کے ذرات میں تھے، اناج میں تھے، مختلف جگہوں پر تھی۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس وقت سے تم کو جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین تھے، بچے تھے، حمل تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہٰذا اپنے آپ کو بہت پاکیزہ نہ ٹھہرائے، اللہ جانتا ہے کہ تم اسی نطفے سے بنے ہو، اللہ نے اسی نطفے سے بنایا ہے۔ هو اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو، جو نہیں ڈرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سورہ نجم کی تفسیر شروع ہو گئی ہے، جس کا ایک رکوع الحمدللہ کل مکمل ہوا، آج دوسرا رکوع ترجمے کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پورا ہوا۔ اب قدر تفصیل پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں، دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ اپنے سے کوئی جا کے VIP بنتا ہو، VVIP ہو، جا کے ان کو جنت میں داخل کر دیجیے، نہیں، اپنے سے کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ ہاں فلاں لوگوں کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دیں گے، اجازت دیں گے، آپ سفارش کر سکتے ہو۔ چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہیں۔ کہتے ہیں قرآن شریف کی آیت میں کہ 7 آسمان پہ فرشتے ہیں، ہر آسمان پہ فرشتے ہیں۔ اور کتنے فرشتے ہیں؟ تل رکھنے کی جگہ نہیں۔ حدیث شریف میں اس کو اس طرح بتایا گیا ہے کہ ان کے بوجھ سے آسمان، جیسے چارپائی کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے، چارپائی چر چر بولے، تو حدیث شریف میں اطیت السماء اطا، آسمان پر فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چر چر بول رہا ہے۔ اور ہر آسمان پر فرشتے ہیں کہ ان کی اتنی تعداد ہے کہ آسمان سمجھانے کے لیے ہم کو کہ جیسے تم سمجھو اس طرح چر چر بولتا، ورنہ اس کو ٹوٹنے اٹھنے کا کوئی سوال نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان ان کے بوجھ سے چر چر بولتا ہے۔ تو وہ اتنے سارے فرشتے ہیں، اس میں جبریل امین سردار ہیں فرشتوں کے، کسی کو بھی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کے بارے میں سفارش کرتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو کہیں گے آپ سفارش کر سکتے ہو فلاں۔ فرشتے ہمارے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ آنکھ پہ 9 فرشتے ہیں، ایک تفسیر میں آتا 13 فرشتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے 8-9 فرشتے الگ سے حفاظت کرتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو 20-25 فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے۔ اب انسان ان فرشتوں کے جھرمٹ میں رہ رہا ہے۔ باڈی گارڈ 2 صرف نہیں ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیوٹی بدلتی رہتی، عصر کے وقت اور فجر کے وقت، جو 4 فرشتے تو ایسے ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ آنکھ کی حفاظت کے لیے خاص طور پہ فرشتے مقرر۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، کبھی جا رہے ہیں، کوئی بال پھینک رہا ہے اور کوئی چیز پھینک رہا ہے تو کبھی یہاں لگے گا، کبھی یہاں لگے گا، ڈائریکٹ یہی نہیں لگتا الا ماشاء اللہ۔ تو وہ فرشتے بچا لیتے ہیں، وہاں لگے ہوئے فرشتے
جو آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں کہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے جان کے بعد. جس کو آنکھ نہیں ملی ہے وہ آدھی سے زیادہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہے، بیچارہ دیکھ ہی نہیں پا رہا. لیکن آنکھ اللہ نے دیا ہے تو اس نعمت کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت پہ لگا رکھا ہے. چنانچہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ میں تم کو 1 کروڑ روپیہ دوں گا اور اپنی انگلی اپنے آنکھ میں ڈال لو 1 کروڑ روپیہ لے لو رکھے رہے گا، تو وہ سوچے گا 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہے ڈال دیتا ہوں. ایسے ڈالے گا 1 کروڑ روپیہ، سوچے گا یہ ملنے والا ہے، تب بھی فرشتے بند کر دیتے کہ نالائق ہے تو 1 کروڑ خرچ کرے گا تو یہ اصلی والی 2 نہیں 1 بھی نہیں ملے گی. تو بازی لے کر کے سمجھ رہا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. تو فرشتے بند کرتے ہیں. لے رہا ایسے آنکھ میں انگلی ڈالنا چاہے بند کر دیں. اب کوئی یہ کہے نہیں میں ڈالتا ہی، ایسے کر کے ڈال تو ڈال گئی. اب فرشتے ہٹ جاتے ہیں. اتنا ہی کرتے ہیں جتنا جو ہے اختیار میں ہے، زبردستی والے میں نہیں. تو اس طریقے سے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے 20-25 فرشتے ہر انسان کی حفاظت کے لیے رکھتے. اب اس اللہ کو دیکھیے جس نے 25 باڈی گارڈ ہمارے لیے لگائے ہیں. یہاں دنیا میں کسی آدمی کو Z+ اور یہ اور وہ سب حفاظت کے لیے ملتے ہیں تو شکریہ ادا کرتا ہے. ارے DM صاحب کا شکریہ، اس سے پہلے والے اس سے بڑے کا شکریہ، اور پرائم منسٹر سے پاس ہوا، اور جو ہے منسٹر جو ہے وزیر داخلہ وزیر خارجہ وغیرہ ہیں ان سب سے پاس ہوا، جو بھی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمیں باڈی گارڈ کیا. اور یہاں 25 فرشتے. ابھی تو اور نعمتیں الگ ہیں. یہ جو حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے رمضان میں صرف آتے ہیں. الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہر وقت شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہر لمحے کہ ہماری حفاظت کے لیے، آنکھ کی حفاظت کے لیے اتنے فرشتے لگے. 11 مہینے اس کی عبادت کرنا چاہیے. ہر لمحے عبادت کرنا چاہیے. غلطی ہو جائے، شیطان لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی اور کوئی کوتاہی ہو گئی، احساس فوراً ہو گیا کہ ارے جیسے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ گندا لگ گیا تو جیسے یہ منزل پہ پہنچے ویسے فوراً چپل دھوئیں گے، جوتا دھوئیں گے، پیر دھوئیں گے. یہی طریقہ ہے. تو جیسے احساس ہو گیا ارے نماز چھوٹ گئی، یعنی گویا کہ گندا لگ گیا، ارے فلاں غلط کام ہو گیا، گندا لگ گیا. تو مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اسے لگے رہنے دے. جیسے انسان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ گندا لگے رہنے، بدبو لگا رہے، ارے یہ لگا، ارے تم سے مطلب. ایسا کوئی کہتا نہیں پہلے دھو لو. ایسے ہی یہ گندا ہے. گناہ کیا ہے؟ بدبو ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے. وہ لگ گئی تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ فوراً توبہ کرے، فوراً قضا کرے. ہم نے عرض کیا حضرات سے، ہم اور خود سے بھی عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے رمضان میں قضاء عمری پڑھ لیں. قضاء عمری کا مطلب یہی ہے کہ گویا کہ گناہ ہم نے کیا ہے، گناہ کبیرہ. نماز کو چھوڑنا، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کفر کے برابر، گویا کہ بس اب اور تب کافر بنا. ایسے ہے اتنا بڑا گناہ. تو گویا کہ اتنی بڑی گندگی ہے. اب ہم لے کے گھوم رہے ہیں اور وہ گندگی لے کے گھوم رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے نماز قضا کر لو، یہ گندگی دور کر لو، تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. ابھی ہم اپنا اختیار چلا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ لازم نہیں کیے ہوئے، اختیار دیے ہوئے ہیں. چاہے نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، چاہے روزہ رکھو چاہے نہ رکھو، اختیار ہے. ابھی جا کر کے پانی پی لیں. کوئی فرشتہ آ کر کوئی ہاتھ ایسے نمایاں ہوگا پکڑ لے گا، ایسا نہیں. اسی پہ تو امتحان ہے نا. امتحان میں کوشچن ہے، ادھر آنسر ہے، 4-5 آنسر ہے. ایک ہی آنسر رہے تو کیا ایگزام. تو واٹ کائنڈ آف ایگزامینیشن دس از. ایسا بھی ایک ایسا ایگزام ہوگا کہ ایک ہی جواب ہے. تو اگر یہ ہے کہ روزہ ہی روزہ رکھنا تو کون سا ایگزام بھائی؟ روزہ رکھنا نہیں رکھنا، روزے میں غیبت کرنا نہیں کرنا، یہ آپشنس ہیں. ایگزام ہے یہ. ان آپشن میں اپنے کو غیبت نہیں کرنا، اپنے کو کیا روزہ رکھنا، اپنے کو تلاوت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ تب ایگزام ہے. ایگزام میں تب پاس ہوں گے اور تب بڑا سے بڑا درجہ ملے گا. اسے ایگزامینیشن میں ڈسٹنگش مارک ملتا ہے، وہ دیتا خوش ہو جاتا ہے.
تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیا کریں گے؟ الگ سے مارک دیں گے، یہ بندہ فلاں وَلَدَيْنَا مَزِيد، میرے پاس اسپیشل الگ سے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے نا، تم نے الگ سے کیا تھا۔ بہت سارے ہم لوگ ہیں تلاوت کر رہے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، وہ قرآن شریف میں ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ آج میں جو ہے 10 12 پڑھوں گا، وہ کہے گا آج میں 11 پڑھوں گا، آج میں 20 پڑھوں گا، آج میں 21 پڑھوں گا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں کمپٹیشن کرنا چاہیے، نہیں کہ دنیا والوں کی طرح بیوٹی کمپٹیشن کر رہے ہیں، بتائیے دولت کا کمپٹیشن کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہیں کسی کو مالدار بنانے کا کمپٹیشن کر رہے ہیں، اس کو مالدار بنا دیں۔ ٹھیک ہے، دنیا ہے، دنیا میں ہم نے اجازت دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے، اجازت نہیں اختیار دے رکھا ہے، اپنے اختیار سے کرو، لیکن کیا ہے حکم یہی ہے ہمارا کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس میں کمپیٹ کرو ایک دوسرے کو، اس میں تم آگے بڑھ کر کے دکھاؤ، تب پھر میرے پاس آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بعض فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ سفارش کریں گے، مان لیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ جنت میں جائیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ 20-25 فرشتے رہتے ہیں، اس میں سے ہماری کوئی ادا ان کو پسند ہے تو اللہ اجازت دیں گے کہ تم کر سکتے ہو سفارش، وہ سفارش کریں۔ حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے حافظ قرآن کو کہ تم جو ہے اپنے گھر میں اپنے متعلقین میں 10 لوگوں کو جنت میں لے جا سکتے ہو۔ اور وہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، جہنم میں جاؤ، یہ فیصلہ ہو چکا، اللہ کی مرضی ہوگی، وہاں کہیں روکے رہیں گے، ادھر حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ جہنم ان پہ واجب ہو چکی ہے، ان کا فیصلہ آپ نے کر دیا ہے، لیکن فلاں 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 نام یہ لسٹ پیش خدمت ہے، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ وہاں کے VIP یہی ہیں، وہاں کے VIP یہی ہیں، ان کی سفارش قبول ہوگی اور پھر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلا لیں گے، ان کو جہنم میں نہیں لے جانے دیں گے۔ تو آج یہ قرآن کے الفاظ کو یاد کر لیا، حافظ قرآن ہو گیا۔ کل ہی ہم نے بتایا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کو ایسے خوش کیا۔ اصل میں کیا ہے، اصل میں یہ جتنے بڑے لوگ ہیں اور نیک لوگ ہیں، اتنا برا کہو کہ وہ برا ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اذان وغیرہ، اذان سے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، بتائیے۔ اچھے لوگ تو اذان کے ٹائم اٹھتے ہیں، غیروں میں بھی انتظار کرتے ہیں، ہاں یہ ٹائم ہو گیا، اس میں اٹھنا ہے، نہانا ہے، اپنے پربھو کی جو ہے پوجا کرنی ہے۔ یہ جن لوگوں کا دل صاف رہتا ٹھیک ہے، ان کو اپنے حساب سے ان کا خدا وہی معلوم ہے، لیکن وہ اس کو بھی اچھا سمجھتے ہیں جن کی وجہ سے میں اٹھ گیا، اذان ہو گئی اٹھ گیا۔ لیکن اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ ان کی اندر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اندر سے انہوں نے کیا کر رکھا، ان کو پھوڑا ہو گیا ہے، پھوڑے کے اوپر پلاسٹر چپکایا ہے اور بغیر بال کو ہٹائے ہوئے، پھوڑے پہ پلاسٹر ہوتا مل رہا ہے اس کو چپکایا ہے۔ وہ اذان کیا ہے، اذان کا مطلب ہے پلاسٹر، اور تمہارا ٹھیک ہو گیا اس کو اٹھاؤ تو وہ خراب لگتا ہے، لیکن خراب لگے پھر بھی اذان چلتی رہے گی، خراب لگے ڈاکٹر یہی کہے گا اس کو ختم کرو، یہ تمہارے پھوڑے کے لیے لگا تھا۔ تو اس طریقے سے ان کو الجھن ہوتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو ان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، کہ کیونکہ کفر والا ہے، کفر ہٹتا ہے تھوڑا سا تو ان کو چوٹ لگتی ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں اس کو منع کرو، اس کو نہیں دینے دو، اس کو اذان بند کرو، ایسا کیونکہ اندر سے انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے پھوڑے پھنسی کی طرح خراب کر رکھا ہے اور اس پر پلاسٹر لگا ہوا ہے۔ یہ نیک اعمال کیا ہے، اس کو تھوڑا سا مدد دیتے ہیں کہ تم آؤ اچھائی کی طرف، تو اچھائی کی طرف نہ آ کر کے ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تکلیف ہوگی تو پھر آدمی کیا کہے گا، نا آپریشن مت کرو، ڈاکٹر کہے گا کہ آپریشن کرنا ہے تو وہ نہیں کہے نہیں میرا آپریشن مت کرو، ایسے رہنے دو، گالی دیتے ہیں، مریض گالی دیتا ہے، بعض مرتبہ آپریشن کرتا ہے ڈاکٹر، مریض گالی دیتا ہے اور ڈاکٹر مسکراتا ہے، بہت 100 گالی دے رہا ہے، اور اس کے بعد جب 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب معاف کرو میں نے آپ کو گالی دیا تھا، آپ میرے شفا کے لیے کر رہے تھے، میں نہیں جان رہا تھا، اماں ابا بھی ہاتھ پکڑ رہے ہیں، یہ رو رہا ہے، منہ پہ دستی رکھ رہے ہیں، لیکن گالی دے رہا ہے۔
ایسے ہی یہ آپریشن ہے، کبھی کوئی چیز آپ کو کسی عالم کی، وارث نبی کی، دین کی کوئی بات وہ آپریشن کی طرح خراب لگ رہی ہے اور آپ گالی بھی دے رہے ہیں، تو جب آپ کو ہوش آئے گا، شفا ہو جائے گی کہ میں کہاں تھا، کس خندق میں پڑا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد جو سب سے بڑے، ان کی بات مجھ کو بتائی جا رہی تھی، صحت کی، عافیت کی، اور میں جو گالی دے رہا تھا اب شفا ہو گئی ہے، معاف کرنا میں نے گالی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں توبہ کر لو، سب معاف ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ معاف کر دے گا، لیکن ہونٹ کھولنا تو پڑے گا، دل سے سوچنا تو پڑے گا کہ میں گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے یہاں سارے آپشنس اوپن ہیں، سب جو ہے ہمارے لیے کھلے ہیں راستے، یہ بھی راستہ، یہ بھی راستہ، یہ بھی راستہ۔ کل ہی ہم نے عرض کیا کہ بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آ گیا مسجد جو ہے، مسجد پہ حملہ ہو رہا، قرآن پہ حملہ ہو رہا، دوڑ گیا، ہاتھ سے چھین لیا، اس کو لوگوں نے جلا کے مار دیا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، شراب پیتا تھا، وہ شہید ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کو شہید کا درجہ ملے گا، ایمان والا تھا اور نماز وغیرہ سے دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے اس کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو جس اللہ کو اتنا رحیم و کریم ہم اپنے اعمال میں، افعال میں، حرکات میں، دنیا کی زندگی میں پاتے ہیں، اس اللہ کی طرف اور توجہ کرنا چاہیے کہ آ جاؤ میرے بندو، میری طرف آ جاؤ، انیبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر آج نہیں رجوع کرتے، الیہ المصیر، جانا تو اسی کی طرف ہے، اسی کی طرف ٹھکانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کام آخر کار وہیں پہنچنے والے ہیں، تم بھی وہیں پہنچنے والے ہو، لہٰذا اپنا مقام یہاں پیدا کر لو، بڑے بن جاؤ، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ تم کو سفارش کی اجازت دے، اپنے میں سے حافظ کوئی تیار کر دو، حافظ قرآن تیار کر دو، وہ سفارش کرے گا 10 لوگوں کی، اپنے والدین کے سر پہ تاج پہنائے گا۔ ایسا کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنی اولاد ہے، اپنی اولاد نہیں ہے تو اپنے بھانجے بھتیجے میں سے کسی کو تیار کر دو۔ ایسا نہیں کر سکتے تو ایک رقم مختص کر لو، اور کسی عالم حافظ کے اوپر اعتماد ہے تو ان کے حوالے کر کے کہ ایک حافظ تیار کرو بھائی میری طرف سے، تیار کرو، وہ تیار ہوگا 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، یہ حافظ قرآن وہ میری سفارش تو کرے گا۔ آج کتنے پیسے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، لاکھوں روپے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر ابھی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے آج ہی، غد کے لیے کل کے لیے آج ہی تیاری کر لو، دیکھ لو کل کا کیا لگنے والا ہے۔ آدمی سفر میں جاتا ہے تو دیکھ لیتا ہے جھولے میں کیا ہے، دوا ہے کہ نہیں ہے، یہ سامان ہے کہ نہیں ہے، تکیہ ذرا ہوا والا ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، سب چیک کر لیتا ہے، تو تھوڑا سا سفر رہتا ہے، واپس آنا ہے۔ لیکن یہاں سے لے کر کے جنت کا سفر ہے، جنت کے سفر میں کیا کیا لگے گا چیک کر لیں، نماز لگے گی، روزہ لگے گا، حج لگے گا، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں لگیں گی، اس کو پورا ہے کہ نہیں ہے، جھوٹ بولا ہے معافی مانگ لو، حج نہیں کیا ہے وصیت کر کے چلے جاؤ، زکوٰۃ نہیں دی ہے، مال ہے تو دے دو، نہیں دیا ہے اللہ معافی مانگتا ہوں، اب میرے پاس پیسے ویسے نہیں رہے۔ یہاں تو بہت سب آسان ہے، یہاں بہت آسان ہے، سفر میں دیکھ لو کیا کیا لگے گا، جنت تک جانے کے لیے اپنے لیے کیا کیا لگے گا دیکھ لو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو چاہیے کہ کل کے سفر کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، سفر کے نہج سے کیا کیا چیزیں اچھی لگیں گی، تھوڑا سا پورا بھی رکھ لو کھانے کے لیے۔ یہ جو مستحبات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مستحبات ہیں، وہ یہی ہیں کہ اس کو تھوڑا سا یہ ضرورت پڑے گی یہ کھائیں گے، ضرورت پڑے گی یہ کھائیں گے۔ جو نوافل ہیں، جو فرض میں جوڑے جائیں گے وہ یہی ہے کہ اصل کھانا تو دوپہر میں شام کو کھائیں گے سفر میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا مونگ پھلی لے لو، سنگ دانے لے لو، یہ لے لو وہ لے لو، اس کو بھی کھاتے رہیں گے۔ ایسے ہی اگر وہ کھانا نہ ملا تو یہ کام کر جائے گا، یا کم ملا تو یہ کام کر جائے گا۔ ایسے ہی اگر اپنی فرائض کم ہیں تو یہ تلاوت کام آئے گی، اپنے فرائض کم ہیں تو نوافل روزے کام آئیں گے، اپنے فرائض کم ہیں تو نفلی عبادتیں کام آئیں گی۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے، پتہ نہیں عبادت ہماری کیسی ہو رہی ہے، کیسی نہیں ہو رہی ہے، صحیح انداز کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے ہم اللہ کے پاس جائیں۔ سفر جو ہمارا ہے بہت لمبا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں آیا ہوں ایک مسافر کی طرح، ما انا فیہ الا کراکب، میں دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں۔
استظل تحت شجرۃ، وہ مسافر جس نے ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے پسینہ سکھانے کے لیے پناہ لے لی، ثم راح وترکھا، اس کے بعد دیکھا پسینہ سوکھ گیا تو چلا گیا، گزر گیا، کہاں چلا گیا؟ اپنی منزل پہ۔ ایسے مومن کی منزل جنت ہے، مومن کا ڈسٹینیشن پیراڈائز ہے، وہ یہاں ایک مسافر کی طرح ہے، اپنے سامان کو لے لے جو وہاں کام آنے والے ہیں، وہاں بال بچے ہیں، وہاں حوریں ہیں، غلمان ہیں، جنتی بچے ہیں جو ادھر پھدک کے آئیں گے جائیں گے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، وہ تمہارے پاس بچے آ کے جنتی ادھر آئیں گے ادھر جائیں گے، ادھر دوڑیں گے ادھر دوڑیں گے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ایسا لگے گا جیسے چمکتے ہوئے موتی۔ جنت کا موتی کیسا ہوتا ہے، یہاں کا موتی کیسا ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، جیسے چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ تو اس کی تیاری کے لیے یہ ہمارا سب ہو رہا ہے کام، روزہ رکھنا ہے سلیقے سے کہ روزہ صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے اور آنکھ میں دوا ڈالنی ہے تو آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ کان درد کر رہا ہے، کان میں دوا ڈالنی ہے تو کان میں دوا نہیں ڈال سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک درد کر رہی ہے، کچھ ہے، کوئی زخم ہے، خون آ گیا، کیا ہے، اس میں دوا ڈالنی ہے تو ناک میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو صرف یہ یاد رکھیں کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اس میں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت علماء 40 سال اسی پڑھنے لکھنے میں اور قرآن کی آیتوں میں غور کرتے ہیں۔ اب ہم کو اپنا قیاس لگانے کی ضرورت نہیں کہ آنکھ میں دوا ڈالتی ہے تو یار گلے میں تو محسوس ہوتا ہے تو ٹوٹ جانا چاہیے۔ آپ اکیلے مت، صرف کام کرو اور آگے بڑھو۔ جتنے دیر میں آپ اعتراض کریں گے اتنی دیر میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، اس سے کیا فائدہ؟ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کے علماء، اکابر دیوبند، اکابر تبلیغی جماعت، ان سب حضرات نے تسبیحات وغیرہ بتائی ہیں۔ اکابر دیوبند فرماتے ہیں یزید کیسا تھا، اس کا عمل اس کے ساتھ، حجاج بن یوسف کیسا تھا، اس کا عمل اس کے ساتھ۔ بیٹھ کے حجاج بن یوسف پہ گفتگو کر رہے ہو، یزید پہ گفتگو کر رہے ہو، اتنی دیر میں تم کلمہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتے، اتنی دیر میں تم درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیتے۔ اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ اگر تم نے جتنا اس نے کیا ہے اس سے زیادہ بول دیا تو تم ظالم ہو جاؤ گے، پتہ نہیں ہماری نظروں میں ہے نہیں اس نے کیا 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 نہیں کیا۔ تو یہ سب بحثیں ہمارے اکابر دیوبند نے، علماء اہل سنت والجماعت نے ان سب سے منع کیا ہے۔ اپنی تیاری کرو، آخرت بناؤ، اچھے بنو، جھگڑے نہ کرو، دل کو صاف کرو۔ کینہ کپٹ کیا کرو گے؟ دل میں ہے، اندر ہے، یہ کیا کسی کی جان لے لے گا، کسی کا کچھ کرے گا؟ اپنی جان لیتا ہے، اپنا دل خراب کرتا ہے، گندہ کرتا ہے۔ یہ سب نکالو، صاف کرو۔ اخوانکم کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کی بندو، بھائی بھائی بن کر کے اچھے سے رہو، دنیا بھی اچھی بناؤ، آخرت بھی اچھی بناؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ میری دنیا میں بھی بہتری عطا فرما، آخرت میں بہتری عطا فرما۔ جو دنیا میں جو دعا کرتے ہو ہر نماز کے بعد، اس دعا کے موافق تھوڑا سا کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ سب سے اچھا، سب سے آسان کام دنیا میں کیا ہے؟ کھانا کھانا، سب سے آسان کام کھانا، لیکن کھانا یہاں رکھ لیا اور کھانا آ جائے گا نہیں، اس کے لیے تو ہاتھ بڑھانا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھایا، اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ کھانا تو بہت آسان ہے، اب اپنے آپ آ جائے گا۔ ہاتھ کو یہاں تک لانا پڑے گا، یہاں تک لانا پڑے گا، یہاں تک لائے پھر اپنے آپ منہ میں چلا جائے گا۔ منہ بھی کھولنا پڑے گا، منہ بھی کھولنا پڑے گا، نہیں ایسے ہی چلا جائے، نہیں، منہ میں ڈالنا پڑے گا، ڈالنے کے بعد بھی اپنے آپ چلا جائے گا۔ چبانا پڑے گا، چبانے کے بعد نگلنا پڑے گا۔ تو 5-6 مرحلے تو دنیا کے سب سے آسان کام میں، تو ان کو تو اپنے کو کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی جتنا آسان سے آسان کام، الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن آسان ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ درود شریف، سب سے بڑا درود شریف کیا ہے؟ جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور سب سے چھوٹا درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کے علاوہ بڑی سے بڑی پریشانی ہو، درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے۔
اب درود شریف ہم کو پریشانی اللہ سے دور کروانا ہے، پریشانی بھی اللہ دینے والے، وہی ہٹانے والے، چاہے لاکھ تم کرو، ڈاکٹر سے علاج کروا لو، یہ کرو وہ کرو، وہاں سے فیصلہ ہوگا تبھی ہٹے۔ اب درود شریف ہم پڑھیں گے تو ٹائم تو لگے گا نا، زبان سے کہنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے؟ اس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، اس کے لیے غسل کی ضرورت بھی نہیں۔ ناپاک آدمی بھی اب کیا چاہیے؟ ناپاک آدمی بستر پہ ہے، ابھی ٹھنڈی لگ رہی، ٹھنڈی کا مطلب نہیں ہے مان لیا ٹھنڈی لگ رہی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی لگ رہی ہے، اٹھنا نہیں چاہ رہا ہے، تھوڑی دیر میں جو ہے ابھی نہائے گا، پانی وانی گرم ہو رہا ہے، لیکن ابھی زندگی بہت قیمتی ہے، سانس بہت قیمتی ہے، ایک سانس بھی ہم پیسہ دے کے نہیں بڑھوا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر کر سکتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہو، درود شریف پڑھ سکتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہو، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہو، تمام اذکار کر سکتے ہو۔ ہاں ان اذکار میں سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ناپاکی کی حالت کا مطلب یہ ہے نہانے کی حالت ہو، جیسے جنابت ہو گئی، بیوی سے ملنا ہو گیا، یا یہ کہ نوجوان ہے احتلام ہو گیا، اب نہائے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، غسل فرض ہو گیا۔ اب اس فرض کی حالت میں، غسل فرض ہے، اس حالت میں قرآن شریف کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کر سکتے، زبانی بھی دیکھ کر کے بھی، کسی طریقے سے بھی قرآن شریف کے الفاظ زبانی ادا نہیں کر سکتے، دیکھ کر بھی نہیں ادا کر سکتے، کسی سے سن بھی نہیں سکتے۔ سن رہے ہیں، سننا بھی عبادت ہے، سن بھی نہیں سکتے۔ ایسے ہماری بچیاں، عورتیں، مائیں، بہنیں، ان کو ہے حیض کا خون آ رہا ہے، MC آ رہی ہے، نفاس ہے، کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون جاری ہو جاتا ہے، تو اس کی اکثر مدت 40 دن ہے، لیکن اس سے پہلے بھی خون کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو خون آ رہا ہے جب تک وہ کیا ہے؟ اس طرح ناپاک ہیں کہ اپنے منہ سے قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتے۔ حیض کا خون آ رہا ہے تو وہ 10 دن کی جو مدت ہے اس میں قرآن کریم کی آیت اپنے الفاظ میں نہیں پڑھ سکتی، اور الفاظ نہ سن سکتی ہیں۔ یعنی جیسے مرد کا حکم ہے احتلام کی حالت میں، بیوی سے ملنے کی حالت میں مکمل وہ ناپاک ہے، اس کو غسل فرض ہے، غسل کرنا پڑے گا، ایسے ہی یہ عورتیں ہیں ان حالت میں کہ وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ایسے حالت میں۔ ہاں قرآن شریف چھونا اگر ہو تو کپڑے سے چھو سکتے ہیں، یہ کپڑا ہے، ایسے کپڑے سے چھو سکتے ہیں۔ چھونے کا مطلب کیا ہے؟ اٹھا کے کہیں رکھنا ہے تو ایسے کپڑا لے کر کے اٹھا کر کے رکھ دیا۔ قرآن شریف کا یہ جو معاملہ ہے اس طریقے سے اٹھا کر کے رکھ دیا۔ الگ کپڑا ہونا چاہیے، یہ کپڑا دامن ہے، جیسے عورتیں ہیں مان لیا کپڑے سے چھو سکتے ہیں، تو اب پوری طرح کلیئر مسئلہ نہیں معلوم، تو اب انہوں نے کیا ہے اپنے بدن والے کپڑے سے ہم یا عورتیں یا کوئی بھی آدمی نہیں چھو سکتا، کیونکہ یہ گویا کہ ہم نے چھوا، تو الگ ہونا چاہیے۔ ٹوپی ہے، ٹوپی سے چھو سکتے ہیں، الگ ہو گیا۔ اوڑھنی دوپٹہ ہے، وہ اس کو الگ کیا، الگ کرنے کے بعد ایسے اٹھا کر کے ناپاکی کی حالت میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب آداب، یہ سب مسائل ہیں، اور یہ مسائل سب قرآن اور حدیث سے نکلے ہیں۔ جیسے کوئی لکھی رہتی ہے عبارت، ٹیکسٹ لکھی رہتے ہیں انگریزی میں، اور اس کے بعد اس میں دوا کا نام لکھا ہوا ہے، تو ڈاکٹر وہ پڑھ کے نہیں بتاتا، آپ کو کہتا ہے یہ کھا لو دوا۔ تو مسئلہ اس طرح ہے، مسئلے کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کوئی گھر سے لا رہا ہے اپنے، کوئی کہیں سے لا رہا ہے، نہیں، اس کا جو ہے ایک آیت پڑھی، اس کا خلاصہ یہ نکلا۔ جیسے مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، یہ آیت میں ہے۔ اب 4 فرض ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ منہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، مسح کرنا، دونوں پیر دھونا، یہ فرض بتایا۔ اب مسئلہ ہوا نا یہ، اب آدمی سوچ رہا ہے کہ یہ کہاں سے لا رہے ہیں مسئلہ؟ تو قرآن کی آیت میں اس کو ہر جگہ پڑھ کے نہیں بتایا جائے گا، جب کبھی تفسیر ہوگی، جب کبھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سمجھایا جائے گا تو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ دیکھو یہاں سے ایسے مسئلہ نکل رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس گمان میں رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے لا رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں؟ ایک ایک آیت سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت سے 104 مسئلے نکالے، 104 مسئلے نکالے ایک آیت سے مسئلہ نکل رہا ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے، اپنے دماغ سے مسئلہ نہیں نکلا کرتا۔ تو بہرحال یہاں پہ بات آئی، اس طرح کی بعض اذکار ایسے ہیں جن کا ادب یہ ہے، جن کا حکم یہ ہے کہ اس کو ہمیں کیا ہے، اسے ہمیں وضو کر
وضو کر کے نہا کر کے ہی، اس میں سے یہ قرآن شریف ہے، اس کو ہم وضو کر کے نہا کر کے ہی اگر ناپاک ہیں تو چھو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ذکر ہو تو آدمی باوضو رہے، ذکر آداب میں یہ سب چیزیں ہیں۔ دعا مانگے تو دعا کے آداب ہے، یہ بھی ذکر ہے، کہ کہیں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے دعا مانگ سکتے ہیں، ہر حالت میں دعا مانگ سکتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کے آداب ہیں۔ یہ آدمی کیا کرے، دعا مانگ رہا ہے تو پچھم طرف رخ کرے، دونوں ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں میں تھوڑا سا ایسے جگہ کھلی ہوئی ہو، ایک دم ایسے نہ ملی ہو اور نہ ایسے ہو، یہ سب آداب ہیں، اس طرح ہو، اور جو ہے کندھے سے اوپر نہ ہو، ایسے بہت سارے لوگ اس کندھے سے اوپر، تو وہ دعا کے آداب کے خلاف ہوا۔ یہ نیچے ہونا چاہیے کہ اپنے کندھے سے نیچے ہو، اور اس کے بعد ایسے تھوڑا پھیلا ہو، ایک دم ایسے ملا ہوا نہ ہو، ایسے پھیلا ہو، یہ نکلا ہوا حصہ اس طرح مانگے۔ اتنے سارے آداب ہو گئے، ایک یہ کہ ہاتھ ایسے اٹھا کر کے مانگے، ایسے بھی نہیں مانگنا، یہ سب حدیث میں آیا۔ یہ کوئی جو مسئلہ ہم نے بتایا، ایک مثال دے دی پوری آیت پڑھ کر کے چھٹے پارے کی، ایسے یہ جو آداب ہیں وہ بھی حدیث میں آئے ہیں کہ کیسے ایسے نہیں مانگ سکتے، ایسے مانگے۔ اب یہ اگر نہ بتائے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے تو کوئی ایسے مانگتا ہوتا، کوئی ایسے مانگتا ہوتا، نہیں، سب چیزیں مذکور ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ جو چیزیں قرآن میں ہیں وہ قرآن میں ہیں، جو حدیث میں ہیں وہ حدیث میں ہیں۔ اللہ کی مرضی، جس کو قرآن میں تھا اس کو قرآن میں بیان کرنا مناسب تھا، اس کو قرآن میں بیان کیا، اور جس کی تشریح کی ضرورت تھی حضور نے حدیث میں اس کی تشریح فرما دیا، اور اس کے بعد اس سے نکلنے والے مسائل صحابہ نے نکالے، تابعین نے نکالے، تبع تابعین نے نکالے، اس طرح مسئلے نکال کر کے بتائے۔ تو اتنے آداب ہو گئے، ہاتھ اٹھانا اس طرح اٹھانا، اور ایسے ہی رکھنا کہ جیسے کوئی فقیر مانگ رہا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اصل تو تم فقیر ہو، تو ہم اللہ کے فقیر ہیں۔ اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چنانچہ اس طرح ہاتھ اٹھانا، اور اس کے بعد پچھم طرف رخ کرنا، اور جو ہے کندھے سے نیچے رہنا، اور تھوڑا سا جگہ کھلی رہنا، بہت زیادہ پھیلا ہوا بھی نہیں، ایک دم ملا ہوا بھی نہیں، اور اس کے بعد دعا کر کے ایسے نہیں آنا، دعا کر کے منہ پہ پھیر دیں۔ یہ سب جو چلا ہوا ہے سب لوگ کرتے ہی ہیں، ایک ایک چیز حدیث میں مذکور ہے، ساری چیزیں مذکور ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے سب کے سب ایسے ہوں گے کہ کسی کو اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی اجازت اسی وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے اجازت دے، پرمیشن دے، اپنے طور پہ کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ ایسے بندوں میں علماء سفارش کریں گے، ایسے بندوں میں حفاظ سفارش کریں گے، ایسے بندوں میں شہداء سفارش کریں گے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو یہ سفارش کرنے والے اللہ کے یہاں VVIPs یہ لوگ ہوں گے، ویری ویری امپورٹنٹ پرسنس یہ ہوں گے، اور ہمیشہ کی زندگی ان کو ملنے والی ہوگی، لہذا وہاں پہ ضرورت ہوگی ایسے بندوں کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو لوگ اس کے خلاف ہیں جتنا دور ہوں گے اتنا ہی اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ ایک دم دور ہیں تو اسی کا نام ہے کافر۔ کوئی تھوڑا انکار کرتا ہے، کوئی زیادہ انکار کرتا ہے، مکمل انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد عمل کے ذریعے انکار کرتا ہے تو اس عمل کی اس کے انکار کی اس کو سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو لوگ برے ہیں، جو لوگ اللہ سے اعراض کرتے ہیں، ان سے آپ بھی اعراض کیجیے، ان کی صحبت میں نہ بیٹھیے۔ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی جو ہے کافروں سے دوستی ہوتی ہے۔ تو کافروں سے دوستی کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ دو لفظ ہے، ایک تو ہے موالات اور ایک ہے مدارات۔ موالات کا مطلب ہے دل سے دوستی کرنا، اور مدارات کا مطلب ہے اپنے اعمال سے ان کی کبھی دعوت کر دینا، ان کی دعوت میں شریک ہو جانا۔ تو اپنے جو غیر ہیں ان کو اپنے ہاں دعوت بھی دے سکتے ہیں، ان کی دعوت میں شریک بھی ہو سکتے ہیں اگر ان کی حلال کی کمائی ہے۔ حلال کی کمائی کا مطلب جیسے وہ کرانہ کی دکان کرتے ہیں، ہم بھی کرانہ کی دکان کرتے ہیں، اس طرح حلال ہو گئی کمائی۔ بقیہ وہ خنزیر بیچتے ہیں تو ان کے لیے تو سب حلال ہی حلال ہے۔
اپنے لیے حرام ہے، تو ان کے کھانے میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، ہمارے کھانے میں وہ شریک ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کا کھانا پوجا کر کے نہ لایا گیا ہو۔ ایسے ہی دیوالی کا موقع ہے، ہولی کا موقع ہے، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چلیے آپ کو ہم خوشی کے موقع پہ 1 کلو مٹھائی یہاں سے دکان سے خرید دیتے ہیں، آپ گئے دکان پہ، انہوں نے خرید دیا، لے کے چلے آئے، تو ان کی مٹھائی آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن وہ گھر میں رکھی مٹھائی ہے اور ضرور جو ہے گھر میں جو ہے انہوں نے مورتی کی پوجا کی ہوگی، اس کے ساتھ لائیں گے، تو یہ جو ہے ہم نہیں کھا سکتے۔ اب وہ کہے کہ کیوں نہیں کھا سکتے، تو ایسے ہے جیسے ہم کو شوگر ہے بھائی، ہم نہیں کھا سکتے، آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ میٹھی چائے پیجئے، اور ہم کو شوگر، ہم میٹھی چائے نہیں پئیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہے، جیسے ہم یہاں پہ بہانہ کرتے ہیں، بہانہ نہیں حقیقت میں کہ ہم کو شوگر ہے، ہم میٹھی چائے نہیں پئیں گے، ایسے ہی ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں اس لیے ہم وہ نہیں کھائیں گے، آپ دوسرے ہیں آپ وہ کھا لیجئے، آپ میں ہمیں تھوڑا سا فرق تو ہوگا ہی۔ تو اس طریقے سے فرق کو ان کو سمجھانا پڑے گا، لیکن دل سے دوستی کرنا یہ حرام ہے۔ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، اس سے مسئلہ نکلا کہ غیروں کے ذریعے، غیروں سے دل سے دوستی کرنا حرام ہے۔ ہاں ظاہری مصاحبت ساتھ میں رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کبھی آپ بیٹھ جائیے، کبھی وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، کچھ کھلا پلا دیا، یہ جائز ہے، البتہ دل سے دوستی یہ کرنا غلط ہے۔ اس وجہ سے ان سے زیادہ اٹھک بیٹھک ان کے ساتھ نہ ہو تو اچھا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم سر کے اوپر یہ ٹوپی بھگا کر کے ایسے اوپر پانی رکھ لیں، سر پر وہ ٹوپی رکھ لیں بھیگی ہوئی، تو اثر ہوگا کہ نہیں؟ تسلی ہو جاتی ہے، معلوم یہ ہو کہ ظاہر کا اثر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی صحبت، اس کی صحبت میں ہمیں اثر ہوا، ایسے ہی ان کی صحبت سے بھی اثر ہوگا، اس لیے بہت زیادہ ان کی صحبت اختیار کرنا اس کی شریعت میں پذیرائی نہیں ہوئی ہے کہ ان کی صحبتیں اختیار کریں اور ان کے ساتھ ہر دم اٹھے بیٹھیں، کیونکہ پھر نماز پڑھنے میں دشواری ہوگی، وہ تو نماز کے خلاف ہے، کہیں بھی ٹرین وغیرہ مارنا چالو کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی زمین ہے، وہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ منع کرتے ہیں۔ حالانکہ بے جو ہے کاغذ کی ان کی کتنی بھی عبادت گاہیں سرکاری زمینوں پہ بنی ہوئی ہیں، ان کا کاغذ کوئی نہیں دیکھنے کے لیے آتا، اور جو ہے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا کاغذ لاؤ، اس کا کاغذ ہے کہ نہیں ہے، اس کا کاغذ بھی بنواؤ، اس کا کاغذ بھی بنواؤ، اگر تم جو ہے سپریم کورٹ رکھتے ہو، عدالت رکھتے ہو اور صحیح انصاف کرتے ہو۔ بہرحال انصاف تو صحیح اللہ تعالیٰ کے وہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو لوگ نامنصف ہیں، جو ظالم ہیں، ان سے آپ کنارے رہیے، ورنہ وہ ظلم کی ٹھنڈک، ظلم کی گرمی تم کو پہنچے گی، تپش پہنچے گی ضرور، اس لیے اپنا اپنا کام کیجئے، وہ اپنا کام کرے، آپ اپنا کام کرے، حسن اخلاق کو پیش کر دیں۔ وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ان کا مقصد صرف دنیاوی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، ان کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں تو ایک کوٹری میں بھی رہ لو کافی ہے، کوئی دوسرے کوٹری میں بلا رہا ہے وہ بھی قید خانہ ہی ہے۔ دنیا پوری کی پوری قید خانہ ہے، قید خانے میں کولر لگاؤ، قید خانے کو سجاؤ، قید خانے کو بہت زیادہ شاندار بناؤ، کوئی نہیں کہے گا کہ ابے کل چھوٹ جائے گا قید خانے سے، کیا اس کو بنا رہا، جہاں جانا ہے اس کو صحیح بنا۔ تو قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، جنت کی زندگی، اس میں جو پھول پتی خوب لگاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تلاوت، نماز، ذکر، ایک دوسرے کی خدمت، پڑوسی کا خیال، ایک دوسرے کی خبر گیری، پیسے ہیں تو پیسے سے مدد کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جنت جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کو بہترین بنانے میں مددگار ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔